بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حافظ محمد عبدالرحمن خان دواخانہ کی مجمل خان کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج میں ایک ایسی جڑی بوٹی لے کے آیا ہوں جو مرد حضرات کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور شادی شدہ حضرات کے لیے، کنواروں کے لیے، جو مردانہ طاقت کے حوالے سے اور جراثیم جن کے نہیں بنتے، مادہ منویہ نہیں بنتا، جن کے مادہ کم ہوتا ہے، ان کے حوالے سے جو ہے جڑی بوٹی جو میں لے کے آیا ہوں، یہ بہت ہی افیکٹو ہے اور بہت ہی کارگر ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کو میں اس میں دیسی نسخہ جات، جو تجربہ شدہ نسخہ جات ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور دیسی جو مرکبات ہے دواخانہ کی مجمل خان کے، اس کے مطابق بھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سالم مصری یہ معدنی جڑی بوٹی ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پہلے میں اس کو بتاتا ہوں، یہ زیادہ تر افغانستان، مصر اور روم وغیرہ میں اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ جو روم کی ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے، اور جو افغانستان اور ادھر مصر وغیرہ کی ہوتی ہے یہ بھی بہتر ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو اچھی قسم کی ہے وہ روم کی ہے۔ یہ پہاڑوں کے اوپر تقریباً اونچائی کے اوپر اس کا درخت ہوتا ہے، تو 1 سے 2 انچ اونچا اس کا درخت ہوتا ہے۔ اس کے اوپر گلابی رنگ کے جو ہے وہ پھول لگتے ہیں، اور اس کی جڑ جو ہے وہ تقریباً سالب پنجہ، جیسے ہمارے ہاتھ کا پنجہ اس طرح کے وہ جڑ ہوتی ہے اس کی، تو وہ بھی بطور مغلظ جو ہے وہ کام آتی ہے۔ یعنی کہ سالم مصری جو ہے اس کی ہی ایک قسم جو ہے وہ سالب پنجہ بھی ہے۔ سالم مصری چونکہ مولد منی اور منی کو یعنی کہ مادہ منویہ کو بناتی بھی ہے، اس کو گاڑھا بھی کرتی ہے، اور یہی کام سالب پنجے کا بھی ہے، وہ بھی مادے کو گاڑھا کرتا ہے، یعنی کہ انسانی جو ہے تولید اور مادہ حیات جو ہوتا ہے اس کو گاڑھا بھی کرتا ہے اور پیدا بھی کرتا ہے۔ اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہوتا ہے پہلے درجے میں، اور اس کی جو مقدار خوراک ہوتی ہے وہ 3 سے 5 گرام اس کی مقدار خوراک ہوتی ہے صفوف کی شکل میں۔ یہ سالب مصری جو ہوتی ہے یہ ایک تو تنہا بھی استعمال کرائی جاتی ہے، اور اس کو مختلف صفوف میں مکس کر کے اور معجونہ اس کے معاجین وغیرہ اس کے تیار کی جاتی ہے۔ اس کا مشہور جو مرکب ہے وہ معجون مغلظ، معجون سالب، صفوف سالب، اور اسی طرح معجون فلاسفہ، لبوب کبیر، ان چیزوں کے اندر بھی یہ استعمال کی جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتی ہے اور مادہ منویہ کی طاقت کے لیے استعمال کرائی جاتی ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو یہ ویڈیو میرے آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ میں آگے چل کے اس کو نسخہ جات بتاؤں گا نوجوانوں کے حوالے سے اور بوڑھے اشخاص کے حوالے سے، شادی شدہ افراد کے حوالے سے اور کنوارے لوگوں کے حوالے سے، الگ الگ نسخہ جات جو ہے نا میں اس کا بتاؤں گا آپ کو، اور اس کا اپنا طریقہ کار بھی اس کا استعمال کا وہ بھی بتاؤں گا۔ تو سالم مصری کو جو ہے وہ تنہا بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس کا تنہا استعمال کرانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ اس کو 1 چمچ چائے والا اس کا پاؤڈر بنا لیں، سالم مصری کا، صرف خالی سالم مصری کا پاؤڈر بنا لیں، اور اس کا چائے کا چمچ ایک جو ہے وہ 1 پاؤ دودھ کے اندر اس کو اچھی طرح پکائیں، اور اس کی کھیر جو ہے نا وہ بنائیں۔ وہ کھیر پکتے پکتے گاڑھا ہو جاتی ہے، کھیر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو وہ آپ نے کھیر جو ہے نا وہ رات کو پکا کے رکھ لیں، اور صبح کو اس کو کھیر کو اس میں حسب ضرورت چینی ملا لیں رات کو دودھ کے اندر ہی، اور اس کو پکا کے رکھ لیں، اور صبح کو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے خالی پیٹ۔ اسی طرح صبح کو بنا لیں، شام کو استعمال کر لیں، تو یہ مادہ منویہ کو جو ہے اپنا گاڑھا بھی کرتا ہے اور پیدا بھی کرتا ہے۔ اب میں آتا ہوں نوجوانوں کی طرف جو بے راہروی کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی جوانی کو جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، تو وہ نسخے کو اگر استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا جو ہے نا جو اپنا مادہ ضائع ہوا ہوتا ہے وہ مادہ جو ہے وہ بھی بن جاتا ہے، اور جو انہیں احتلام ہوتا ہے، نائٹ فائل وغیرہ جو انہیں ہوتا رہتا ہے اکثر، اس سے بھی انشاءاللہ انہیں اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے سالم مصری 50 گرام اور موسلی سفید انڈین 50 گرام، ان دونوں کا صفوف بنا لیں، یعنی کہ 50 گرام سالم مصری اور 50 گرام موسلی سفید، ان دونوں کا صفوف بنا لیں، اور اس میں اگر اس کو میٹھا کرنا چاہتے ہیں جنہیں شوگر نہیں ہے تو اس کے اندر کوزہ مصری کا استعمال جو ہے وہ 100 گرام کوزہ مصری ڈال لیں۔ تو یہ 3 چیزیں مکس کر کے اس کا آپ گرائنڈ کر کے پاؤڈر کر لیں، یا اس کو کوٹ لیں، یا پنسار سے بڑا آسانی سے آرام سے مل جاتی ہے دونوں چیزیں، یہ لے کے اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ صبح اور شام، صبح خالی پیٹ 1 چمچ چائے والا
1 کپ دودھ کے ساتھ یا 1 گلاس دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح شام کو 5-6 بجے 1 چمچہ چائے والا اور ساتھ 1 کپ دودھ یا 1 گلاس دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ تو یہ نوجوان ان کے لیے جو اپنے معدے کو ضائع کر چکے ہیں کسی وجہ سے، یا اپنا بے آرامی کا شکار ہو گئے تھے اور اب اپنا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ ان کے لیے نسخہ ہے کہ صرف 2 چیزیں جو ہے بنا لیں اور اس کو استعمال کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں شادی شدہ حضرات کے لیے۔ کئی لوگ جو ہے وہ صورت انزال کا شکار ہو جاتے ہیں، جریان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کا معدہ رستا رہتا ہے، خارج ہوتا رہتا ہے پیشاب کے رستے یا پیشاب کے بعد یا پیشاب سے پہلے ان کا معدہ نکلتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور وہ اسی وقت فارغ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا معدہ بہت پتلا ہوتا ہے، جو اپنا فوراً ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، کام نہیں کر پاتے۔ تو ان کے لیے جینسنگ ایک بوٹی ہوتی ہے، وہ لے لیں۔ سالب مصری، سالب پنجہ اور آقر قرہا اور ستاور، یہ 4-5 چیزیں ہیں۔ جینسنگ کی بوٹی یہ 30 گرام ہے، سالب مصری 50 گرام، سالب پنجہ 50 گرام اور آقر قرہا یہ بھی 30 گرام۔ اور اس میں کوزہ مصری اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں، اگر شوگر نہیں ہے تو پھر وہ 100 گرام کوزہ مصری کا اس میں ڈال لیں، اور ان چاروں چیزوں کو جو ہے اچھی طرح گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے، کسی بھی پنسار سٹور سے لے کے آپ اس کو بڑی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ آپ جو ادھر ادھر حکیموں کے اس میں چکروں میں پھرتے ہیں اور آپ مارے پھرتے ہیں، کئی لوگ آپ کو پیسے بھی آپ کے خراب ہوتے ہیں اور صحت بھی آپ کی برقرار نہیں رہتی، تو آپ یہ ایک چھوٹا سا نسخہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کے اندر طاقت بھی آئے گی اور قوت بھی آئے گی۔ چونکہ سالب مصری جو ہے یہ پٹھوں کو بھی طاقت دیتی ہے، جہاں یہ تولد منی ہے یعنی کہ منی کو گاڑھا کرتی ہے اور منی پیدا کرتی ہے، وہاں پہ یہ پٹھوں کو طاقت بھی دیتی ہے۔ تو آپ جب اس کو مرکب صورت میں استعمال کریں گے جنسنگ کے ساتھ، جنسنگ کی بوٹی جو ہے یہ بھی پٹھوں کو طاقت دیتی ہے، سالب مصری اور آقر قرہا، سالب پنجہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک تو پٹھوں کو بھی طاقت دے گی اور آپ کے معدے کے تولد کو بھی گاڑھا کرے گی۔ اور اس سے جب آپ یہ کھانا شروع کریں گے انشاءاللہ 10-11 دن جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی قوت کے اندر بھی جو ہے مردانہ طاقت کے اندر جو آپ کو اضافہ ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس کا بہتر رزلٹ اپنے سامنے دیکھیں گے۔ جو لوگ اولاد کے قابل نہیں ہیں اور ان کے مادہ جراثیم جو ہے وہ کم ہے یا بالکل نہیں ہے، ڈیڈ ہے بالکل، ان کے لیے جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ وہ استعمال کریں تو اس سے بہتر جو ہے اس کے رزلٹ ملیں گے۔ مادہ بھی گاڑھا ہو جائے گا اور منی بھی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اور منی میں جب وہ جراثیم بھی جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے لیے سالب مصری، سالب پنجہ یہ 50-50 گرام اور مغز پنبہ دانہ، اس کو مغز بنولا بھی کہتے ہیں، مغز پنبہ دانہ یہ 100 گرام، سنگھاڑا خشک 50 گرام، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ دوبارہ سن لے، سالب مصری 50 گرام، سالب پنجہ 50 گرام، مغز پنبہ دانہ 100 گرام اور سنگھاڑا خشک 50 گرام، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ اور اس میں کوزہ مصری جو ہے وہ آپ 100 گرام ڈال لیں، تو اس کا آپ سفوف بنا لیں اور اس سفوف کو آپ نے کھیر بنانی ہے دودھ کے اندر۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 پاؤ یا 1.5 پاؤ دودھ لینا ہے اور 1 بڑا چمچہ چاول والا جو ہے اس سفوف کا لے کے اس کے اندر آپ نے اس کو پکانا ہے۔ پکاتے پکاتے یہ سفوف گاڑھا ہو جائے گا تو اس گاڑھے سفوف کو آپ نے رات کو پکا کے رکھ لینا ہے اور صبح نہار منہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جتنی بھی کھیر آپ کی تیار ہوگی وہ آپ نے ساری کھیر استعمال کرنی ہے صبح نہار منہ، اور اسی طرح صبح کو بنا لیں، شام کو استعمال کر لیں۔ یہ دن میں جب آپ 2 دفعہ استعمال کریں گے، استعمال آپ نے اس کو دودھ کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کے جراثیم بھی بڑھیں گے اور آپ کے اندر طاقت بھی آئے گی اور معدہ جو ہے آپ کا وہ گاڑھا بھی ہو جائے گا اور آپ صورت انزال اور جریان وغیرہ سے آپ کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی۔ اب دواخانہ کی مجمل خاں کے جو اپنا پیٹنٹ نسخہ جات ہے یا مرکبات ہے، اس میں معجون سالب، معجون مغلظ اور معجون فلاسفہ، لبوب کبیر، یہ سارے جو ہے یہ معدہ بھی گاڑھا کرتے ہیں، پٹھوں کو طاقت بھی دیتے ہیں اور اپنا صورت انزال، جریان وغیرہ اس میں بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ تو اس کا استعمال جو ہے معجون سالب اور معجون مغلظ یہ صبح شام 1-1 چمچ
دودھ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح اگر طاقت کی کمی ہے، مردانہ طاقت یا قوت بائی کی کمی ہے، تو اس کے لیے لبوب کبیر 1 چمچ صبح کو، اور اس کے ساتھ معجون ثعلب یا معجون مغلظ کا 1 چمچ، یہ دونوں 1 چمچ صبح اپنی ہارمو استعمال کریں، اور شام کو 5 بجے 1 چمچ دونوں کا دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اور رات کو معجون فلاسفہ اور اس کے ساتھ معجون عارض خرما، یہ دونوں چیزیں آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو طاقت بھی آئے گی، اور آپ کا معدہ جو ہے وہ بھی گاڑھا ہوگا، اور جراثیم بھی بنیں گے۔ جراثیم کے لیے ایک دواخانہ حکیم اجمل خان کے ایک جو ہے وہ کیپسول اپنا گولیاں بڑی اچھے کام کرتی ہے، اکسیر کرم کے نام سے وہ بنتی ہے، تو وہ بھی جراثیم جو ہے وہ بناتی ہے، اور اس کا کام بھی معدے کو گاڑھا کرنا اور جراثیم بنانا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ سارے رکھ دیے ہیں، نسخہ جات بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں سارے، اور مرکبات بھی بتا دیے ہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو نسخہ جات میں نے بتائے ہیں آپ کو سارے، تو یہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو بنا سکتے ہیں، کئی لوگ نہیں بنوا سکتے، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ دواخانہ حکیم اجمل خان نے انہی اپنا ادویات کے مرکبات کی صورت میں اور اس میں اضافے کے ساتھ جو ہے اپنی یہ پروڈکٹس تیار کی ہے، جس میں معجون ثعلب ہے، معجون مغلظ ہے، اور لبوب کبیر وغیرہ ہے۔ تو یہ اس نسخہ جات جو ہے وہ بنائیں گے، اس سے بہتر جو ہے نا یہ ان ادویات کے اندر نسخہ جات ہم نے ایک تجربہ کر کے سارے چیزوں کے اوپر پھر یہ مرکب کی صورت دی ہے نسخہ جات کو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ مرکبات جو ہے دواخانہ حکیم اجمل خان کے یہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے حکیم صاحب سے اپنا کنسلٹ ہوتا ہے آپ کے، ان سے ڈائریکٹ آ کے ان سے ملیں، ان سے ملاقات کریں اور ان سے مشورہ کریں، اس کے بعد جو ہے نا میڈیسن کا استعمال کیا کریں۔ ویسے تو بے شمار جو نسخہ جات جو ہے وہ نیٹ کے اوپر مل جاتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں آئے دن حکیم آتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں، لیکن جو بھی نسخہ جات ہوتے ہیں نا وہ مزاج کے مطابق ہوتے ہیں کہ انسان کا مزاج کیسا ہے اور دوائی کا مزاج اس کے اوپر اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ آپ کو ایک تجربہ کار اپنا حکیم جو ہے وہی بتا سکے گا۔ تو اس کے لیے آپ سے بہتر یہ ہے کہ آپ دواخانے کے اندر تشریف لا کے جو ہے اپنا مشورہ جو ہے وہ کریں، یا پھر آن لائن اپنا فون کے ذریعے بھی آپ ہمارا رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکیم صاحب اور وقت موجود ہوتے ہیں دواخانے میں، ان سے آپ رابطہ کر کے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ آن لائن بھی ہمارا سسٹم چلتا ہے، اگر آپ نے اپنی ادویات منگانی ہے دواخانے کی اسی مسئلے سے یا کسی اور بیماری کی، تو آپ آن لائن بھی جو ہے ادویات جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں۔ اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے جتنے بھی دواخانے ہیں دواخانہ حکیم اجمل خان کے نام سے، اس میں جو ہے کوالیفائڈ اطباء حضرات موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے ضرور جو ہے نا ڈسکس کیا کریں اور ان سے مشورہ کیا کریں، اس کے بعد پھر جو ہے میڈیسن استعمال کیا کریں۔